کی امی جان موجود تھی، اور آج 3 سال کے وقفے کے بعد جب یہ عرس مبارک آیا ہے تو اس عظیم ہستی سے بظاہر ہم محروم ہو گئے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ باطناً ہم ان کے فیض سے محروم نہیں ہوئے۔ رات بھی ہم ذکر کرتے رہے آپ کی سیرت کے مختلف پہلو، اور ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ جب یہ والا عرس مبارک آتا، یہ 8-9 اپریل والا، تو بیبی جی حضور خصوصی تیاری فرمایا کرتی تھی کہ آج حضرت صاحب نے پرونے آنا ہے، خصوصی اہتمام کیا کرتی، لنگر کا خصوصی اہتمام، بچیوں کی تربیت، پاکیزگی اور طہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے خانقاہ کی صفائی، مسجد کی صفائی، اپنے لوگوں کو تنقید، اور پھر مجھے خصوصی طور پہ یہ آپ سختی سے تلقین فرمایا کرتی کہ اچھے اور نامور علماء کرام کو دعوت دیا کرو، جو فتنہ و فساد والی باتیں کرے، جو بدبخت سیدہ پاک کی شان میں کوئی ہلکا جملہ استعمال کرے، ان لعنتیوں کو یا ان کے پیچھے جانے والے علماء کو مت بلایا کرو۔ تو میں کہتا جی بالکل، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ آپ سرکار کا ادب ہمیشہ ہمارا مطمع نظر ہے، تو خصوصی توجہ دیا کرتی۔ لیکن اگر دوستو اب آپ یہ سمجھیں یا میں یہ سمجھیں وہ بظاہر پردہ فرما رہی ہے اور کہیں خاک لہر میں چلی گئی ہے، تو ان کا خدا نخواستہ استغفار فیض ختم ہو گیا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے الٹ بات ہے۔ اور حضور قبلہ پیر کی سرکار سید مظفر علی شاہ صاحب کا قول آپ میں سے کس کو یاد نہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیلیوں جب اللہ کا بندہ رخصت ہوتا ہے بظاہر تو اس کا فیض 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں اپنے دادا جان سیدی و سندی جدی و مولائی شہنشاہ چشتیہ کاشف کا قول یہ بیان کرنے میں مجھے بڑا ہی مزہ آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا بندہ جب انتقال کر جاتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ بے شک بے شک۔ وہ اپنے سارے مریدوں اور عقیدت مندوں کے معمولات کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے وہ زندگی میں دیکھتا ہے۔ ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے، عبدالغفور شاہ صاحب، کہ بڑے حضرت صاحب کرما والی سرکار جن کا عرس ہے، وہ اپنے بیلیوں کو اور ایک خاص بیلی کو یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بابا جنہوں میری قبر پہ آیا کرے گا نا تو مینوں زندہ سمجھ کے آئے۔ مطلب کیا کہ وہ ہمارے سارے معمولات سے آج بھی آگاہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر نگاہ کو عطا فرمائے تو ہم بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو آج آپ کے مثال کے بعد، میری سرکار کے مثال ارتحال کے بعد پہلا عرس ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کی رونق کو کم نہیں کیا، گو کہ اتنے لوگ نہیں آئے جتنے آنا چاہیے تھا۔ ہم نے دعوت بھی بہت دی، سوشل میڈیا کا دور ہے، فونوں پہ بھی اطلاع کر کے، اور گندم کی مٹھائی کون سا تو پہلی دفعہ ہوئی ہے، لیکن بس یہ میرا چھوٹا سا پیغام ہے، تقریر تو نہیں ہے، کہ آپ نے حضور بیبی جی سرکار کی لگائی ہوئی رونقوں کو ختم نہیں کرنا۔ یہ وعدہ کرتے ہیں سب اپنے دل سے کہ آپ نے ان کی لگائی ہوئی اس خانقاہ کی، اس درگاہ کی رونقوں کو ختم نہیں کرنا، پاوے باڈی آوے یا پاوے سیلاب آوے یا پاوے طوفان آوے۔ جب عقیدت پکی ہو تو پھر ہاتھ کاروال کے دل، ہاتھ کاروال کے دل جاتا ہے۔ تو دوستان گرامی، چاہے گولڈا کے وہ اشعار میں بڑی پسند ہے، اس میں آپ نے فرمایا، اور یہ میں بیبی جی سرکار کی بارگاہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اشعار، وہ لکھتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ تجھ سے نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا یہ تجھ سے نظام چل رہا ہے، تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے، نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو آپ
سرکار کی رونقیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس طرح آباد رکھے. اور ایک اور شاعر کا ایک شعر ہے، وہ پیغام کی صورت میں آپ سب کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس نے کیا خوب کہا کہ عہد پختہ کیا رندوں نے یہ پیمانے سے، عہد پختہ کیا رندوں نے یہ پیمانے سے، خاک ہو جائیں گے نکلے نا میخانے سے. سبحان اللہ. تو اے رندان حضرت کرما والا شریف، آپ یہ پختہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے یہ میخانہ نہیں چھوڑنا. اس انشاءاللہ فیض کو اپنے بزرگوں کی، اپنے انکل جی کی زیر سرپرستی، اپنے والد صاحب اور اپنے چھوٹے بھائی حسن مجتبیٰ کی محبتوں کی خراج میں اس فیض کو آگے پہنچانا ہے، ان رونقوں کو آگے پہنچانا ہے. آپ کا سب کا بارے دیگر بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. اللہ کی آپ کے ظاہر و باطن کو بدل دے اور اس طرح لطف و کرم فرمائے. آمین.